السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے ملی وحدت کے بارے میں۔ آئیے پہلے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ تشویش، مظاہرہ، احتجاج، قبلہ، ظلم و ستم، پرتشش، انتشار، وحدت، مفکر، محتمر عالم، سینہ سپر، مفاد۔ اب ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ حامد کو اسکول سے روزانہ 1 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ اسکول گھر سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے وہ 1:30 بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا۔ آج 2 بج چکے تھے مگر حامد ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ اس کی امی کو تشویش ہو رہی تھی۔ حامد کے ابا: حامد ابھی گھر نہیں پہنچا، خیریت ہو؟ حامد کی امی نے حامد کے ابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: کیوں پریشان ہو رہی ہو سکتا ہے راستے میں اس کی سائیکل خراب ہو گئی ہو یا کسی دوست کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو۔ حامد کے ابا نے جواب دیا: ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حامد گھر میں داخل ہوا۔ بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ امی نے حامد کو دیکھتے ہی کہا۔ امی: راستے میں شہر بھر کے کالج کے طلباء احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، اس وجہ سے پولیس نے سڑک بند کی ہوئی تھی۔ میں سڑک کی بجائے گلیوں میں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے پہنچا ہوں۔ حامد نے جواب دیا: بھائی کیسا مظاہرہ تھا؟ حامد کے ابا نے پوچھا۔ 2 دن پہلے جمعے کے دن مسجد اقصیٰ کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے فلسطینیوں پر گولی چلا دی جو جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے۔ یہ احتجاج اسی سلسلے میں تھا، حامد نے جواب دیا۔ حامد: جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے تبدیل کر کے کھانے کی میز پر آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ امی میں ابھی آیا، یہ کہہ کر حامد فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے حامد نے ابا جان سے پوچھا: ابا جان، کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم ڈھا رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے مظالم کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے؟ حامد: کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد حامد اپنے ابا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حامد کے ابا کہنے لگے: حامد، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں اور تفرقہ بازی سے بچیں۔ ہماری اسلامیات کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ حامد نے کہا: تم درست کہہ رہے ہو۔ دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان تکلیف میں ہوں تو پوری امت مسلمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں: اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ یہ طلباء کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے تھے اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے۔ فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا ہے۔ فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیلی فوجی ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ حامد کے ابا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا: ابا جان، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں؟ حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے: بیٹا، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکی ہیں،
جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی پر برا اثر پڑا ہے۔ ابا جان، کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی؟ حامد نے پوچھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی ملی وحدت کو پہنچا، جس سے ان کی فوجی، معاشی، سیاسی طاقت کو بہت نقصان ہوا۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ محمد اقبال، مراکش کے ایف عبد الکریم اور تیونس کے جناب سنیوسی اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ چنانچہ 1962 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا، جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئیں۔ اسی اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو مؤتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ادارہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ ابا جان، اس کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے جو عالم اسلام کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے؟ ہاں بیٹا، تنظیم عالمی اسلامی OIC، جس کے تحت مسلمان ملکوں کی متعدد سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں۔ ان کانفرنسوں میں مسلمان ملکوں کے سربراہ مسلمانوں کو درپیش سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کے حل پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ابا جان، اس کے باوجود اسلامی ممالک میں وہ اتحاد نہیں ہے جس سے اسلام کے دشمن خوفزدہ ہوں۔ بیٹا، تم درست کہہ رہے ہو۔ بدقسمتی سے مختلف اسلامی ممالک کے حکمران اپنے اپنے مفادات کے لیے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی بجائے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ مثلاً اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک کے حکمران فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہیں۔ اس نا اتفاقی نے ابھی تک عالم اسلام کو ملی وحدت تک کی منزل تک پہنچنے نہیں دیا۔ ابا جان، عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حامد، اس کے لیے انہیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا کرنا ہوگا۔ ایسے حکمرانوں سے جان چھڑانی ہوگی جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں پاکستانی، ایرانی، افغانی، عراقی اور مصری کی بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ ابا جان، بہت بہت شکریہ۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلامی وحدت کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے بچوں، اب اس کے ساتھ ہی ہم اس سبق کی مشق بھی حل کر لیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 دیکھیں۔ سبق ملی وحدت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو کس چیز سے تعبیر کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ بے جزے طلبہ مظاہرہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کا آنسر ہے، جمعے کے دن مسجد اقصیٰ کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے فلسطینیوں پر گولی چلا دی جو جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے۔ یہ احتجاج اسی سلسلے میں تھا۔ اگلا کوشچن ہے، اسرائیل کا مسلمانوں کے خلاف حوصلہ کیوں بڑھا ہوا ہے؟ اس کا آنسر ہے، اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک کے حکمران فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس نا اتفاقی نے ابھی تک عالم اسلامی کو ملی وحدت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا حوصلہ بڑھا ہوا ہے۔
اگلا کوشچن ہے کس ملک کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے؟ اس کا آنسر ہوگا اسرائیل۔ اسرائیل۔ آخری کوشچن دیکھیں، 3 مسلم مفکرین کے نام لکھیے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ جی اس کا آنسر ہے مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ محمد اقبال، مراکش کے ایف عبد الکریم اور تیونس کے جناب سنیوسی۔ اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے جنہوں نے عالم اسلام کے مسلمانوں کا اتحاد کا نعرہ لگایا۔ کوشچن نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں، سبق ملی وحدت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو ان پہ گولیاں برساتے ہیں، امریکی فوجی، برطانوی فوجی، یونانی فوجی، اسرائیلی فوجی۔ اس کا درست آپشن ہوگا 4 نمبر پہ اسرائیلی فوجی۔ بے جزے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، 1 ارب سے، 3 ارب سے، 5 ارب سے، 4 ارب سے۔ اس کا درست آپشن ہے 1 ارب سے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں ظلم و جبر کا شکار ہے، مسلمان، عیسائی، نصرانی، ہندوستانی۔ اس کا درست آپشن ہوگا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ادارے کا نام، UNO، یونیسکو، معتمر عالم اسلامی، یونیسیف۔ اس کا درست آپشن ہوگا معتمر عالم اسلامی۔ مسلمان ملکوں کی متعدد سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں، SAR ممالک کے تحت، اقوام متحدہ کے تحت، OIC کے تحت، RCD کے تحت، OIC کے تحت۔ تیونس کے کس مفکر نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا؟ شوکت علی، ایف عبد الکریم، رشید رضا، سنیوسی۔ اس کا درست آپشن ہوگا سنیوسی۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تشویش، داخل، مشکل، ظلم، مسلمان، اتحاد، دشمن۔ الفاظ کے متضاد دیکھ لیتے ہیں، تشویش اطمینان، داخل خارج، مشکل آسان، ظلم عدل، مسلمان کافر، اتحاد انتشار، دشمن دوست۔ اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں، کوشچن نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے۔ نیچے دیکھ لیجیے جی الفاظ و تراکیب ہیں اور اس کے نیچے ان کے معنی۔ تشویش، اس کے معنی ہوں گی پریشانی، فکر۔ تعلیمات، سبق، سکھائی ہوئی چیزیں۔ مؤثر، اثر کرنے والا۔ رنگ و خون، رنگ اور نسل۔ ظلم ڈھانا، ظلم کرنا۔ امت مسلمہ، مسلمان امت، مسلمان قوم۔ کوشچن نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ مظاہرہ، مظاہرے۔ تعلیم، تعلیمات۔ وجہ، وجوہ۔ تجویز، تجاویز۔ ادارہ، ادارے۔ مفاد، مفادات۔ عمل، اعمال۔ تفصیل، تفصیلات۔ جسم، اجسام۔ کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس سبق ملی وحدت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی، نسلی فخر اور انتشار شامل ہو چکے ہیں۔ ب، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ جیم، کھانا کھاتے ہوئے حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ دال، مسلمان ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں۔ کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس سبق ملی وحدت کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، دوسری جنگ عظیم نے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچایا، غلط۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی، درست۔
ہمیں ایسے حکمرانوں سے جان نہیں چھڑانی چاہیے جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ غلط۔ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ درست۔ مسلمان ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں۔ درست۔ کوشچن نمبر 8 ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تشویش، تعلیمات، زیادتی، حوصلہ، تعداد، منزل۔ آئیے اب ان الفاظ کے جملے دیکھ لیتے ہیں۔ تشویش، مریض کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو تشویش ہوئی۔ تعلیمات، اسلام کی تعلیمات سادہ ہیں۔ زیادتی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حوصلہ، امتحان کے روز استاد صاحب نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ تعداد، ہماری تعداد دشمن فوج کے مقابلے میں کم تھی۔ منزل، ہم چلتے رہے حتیٰ کہ منزل قریب آ گئی۔ اس طرح سے ہماری آج کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔